قاسم نیہا کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے کہ تم رو مت، تمہاری ماں کو ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی تھا، اب تم اس کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور نیہا کہتی ہے آمین۔ قاسم کہتا ہے کہ تم اب میرے ساتھ رہو، میں تمہارے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتا، مجھے اپنے جاب پر جانا ہوتا ہے، کام کرنے جانا ہوتا ہے۔ نیہا کہتی ہے نہیں میں نے یہیں رہنا ہے، مجھے اپنی امی کے گھر بہت سکون محسوس ہوتا ہے۔ پھر قاسم کہتا ہے تمہارے ساتھ یہاں رہے گی کون؟ وہ کہتی ہے کہ آنٹی میرے ساتھ رہے گی نا، میں خیال رکھے گی۔ نیہا قاسم کو کہتی ہے ویسے بھی تو تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا کہ تم نے یہیں پہ رہنا، اور مجھے حکم دیا تھا کہ تم نے اپنے امی کے گھر میں رہنا ہے اور یہاں پہ بالکل واپس اپنے گھر واپس نہیں آنا۔ انہوں نے مجھے پارلر سے ہی کہہ کے بھیج دیا تھا۔ اور قاسم کہتا ہے کیا مما نے تو مجھے کوئی بات بتائی؟ انہوں نے کہا تھا کہ تم خود ہی روتے روتے چلے گئی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اور نیہا کہتی ہے کہ مما آپ جھوٹ بول رہی ہے۔ قاسم کہتا ہے کہ میں ابھی فون کر کے ان سے پوچھتا ہوں۔ قاسم اپنی ماں کو فون کرتا ہے، وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ اس کی مما نے یہ کہا، لیکن اپنی ماں کو یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے کہا کہ اسی گھر میں رہنا ہے۔ پھر مما سے کہتا ہے کہ آج میں ایک دن نیہا کے پاس رہوں گا، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ الماس کے پاس بہت غصہ ہوتی ہے، لیکن وہ اسے بتاتی ہے، کہتی ہے چلو ٹھیک ہے تم نے ایک دن وہاں پہ رہنا، لیکن اگلے دن میں گھر واپس ضرور آنا کیونکہ تم نے آفس بھی جانا ہے نا۔ اور قاسم کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے کہ میں نے آفس جانا ہے، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں میں ایک دن رہوں گا اور کل میں نیہا کو بھی ساتھ گھر لے آؤں گا۔ نشا شاد کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، تبھی وہاں سے ساتھ آتا ہے۔ ساتھ اسے کہتا ہے کہ ہیلو بیبی گرل تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میں تو بس آپ کے بارے میں سوچتی بس اس پرندے کو دیکھ رہی تھی۔ اور ساتھ کہتا ہے تو ٹھیک ہے تم 2 منٹ رکو میں ابھی آتا ہوں۔ نشا کہتی ہے کہ ساتھ کہاں گئے؟ پھر ساتھ وہاں آتے ہیں، اس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے۔ نشا وہ گن دیکھ کے بہت حیران ہو جاتی ہے۔ ساتھ اس پرندے کو شروع کر دیتا ہے جیسے نشا دیکھ کے ساتھ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے۔ اور ساتھ کہتا ہے کہ چلو اب تمہیں کسی کو نہیں بتانا، مما کھانے پہ بلا رہی ہے، ہم لوگوں نے نیچے جانا ہے۔ نشا یہ دیکھ کے بہت حیران ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے۔ ساتھ اسے کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، چلو نیچے کھانا کھانے چلیں۔ سمول اور امبر نیہا کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ سمول کہتے ہیں کہ بھابھی آپ ٹینشن نہیں لیں، ہم آپ کا بہت خیال رکھیں گے، ہے نا؟ امبر کہتی ہیں ہم آپ کا خیال رکھیں گے۔ اور پھر امبر کہتی ہے کہ بھابھی آپ یہاں پہ رہ کر آپ کیا ضرورت ہے اپنی امی کے گھر جانے میں، آپ یہاں پہ تو ٹھیک لگتی ہیں۔ سمول کہتی ہے امبر تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ امبر کہتی ہے میں جو بھی کہہ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ پھر امبر کہتی ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ سمول نیہا کہتی ہے کہ بھابھی آپ ٹینشن لیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ امبر ایسی باتیں کرتی ہیں، آپ اس کو اگنور کریں۔ قاسم اپنی امی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے نیہا کو پارلر سے گھر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ دوبارہ اس گھر میں رہنا، دوبارہ اس گھر میں واپس مت آنا۔ الماس کہتی ہے دیکھو ابھی اس کو آئے 1 مہینہ نہیں ہے، وہ تمہیں اپنی امی کی طرف سے وہ کان بھر رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ قاسم کی بےعزتی کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جاؤ یہاں سے، میں تمہاری مما ہوں، تم میرے بارے میں ایسے کیسے سوچ سکتے ہو؟ قاسم یہ سوچ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ نیہا کے پاس کہتا ہے میں نیہا سے پوچھنے کہ اس نے ایسا کیوں کہا ہے۔ قاسم کمرے میں آتا ہے، سمول وہاں کھڑی ہوتی ہے، اپنی بھابھی کو دوائی دے رہی ہوتی ہے۔ قاسم کہتا ہے کہ سمول تم جاؤ گی یہاں سے، تم نے سونا نہیں ہے؟ سمول کہتی ہے اچھا میں ٹھیک سوتی ہوں۔ پھر قاسم آتا ہے اور نیہا کہتی ہے کہ تمہاری مما نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا، انہوں نے کہا تھا نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ قاسم کہتا ہے ہاں۔ قاسم سن کر چپ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ نیہا کہتی ہے مجھے پتہ ہے کہ آنٹی نے منع کر دیا کہ میں نے ایسے کچھ بھی نہیں کہا، تو وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ نشا سو جاتی ہے اور اس کو خواب آتا ہے کہ سعد نے اس کے طوطے کو مار دیا۔ وہ جب اٹھ کے دیکھتی ہے تو اس میں تو اپنے طوطے کے پاس جاتی ہے اور اس کو گلے لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا نا؟ مجھے لگا کہ سعد نے تمہیں مار دیا، مجھے رات کو سعد نے بہت ڈرا دیا تھا، وہ گن دکھا کے اس بیچارے سے معصوم پرندے کو پتہ نہیں کیوں مارا۔ نشا سوچتی ہے کیا میں سعد کی مما کو بتا دوں کہ سعد کے پاس گن ہے، اور رات کو بہت دیر تک وہ باہر رہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ کیا فائدہ اس کی مما کو بتانے کا، وہ کوئی نہ کوئی بات پلٹ لیں گے اور پھر مجھ سے جھوٹ بول لیں گے۔ قاسم سے ہوتے ہیں اور نیہا کمرے میں ادھر ادھر ہو رہی ہوتی ہے، تبھی قاسم اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو، تم کیوں کمرے کے چکر لگا رہی ہو؟ اور نیہا کچھ بھی نہیں بتاتی، نیہا چپ ہوتی ہے۔ تبھی قاسم اٹھتا ہے، نیہا کو کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ نیہا کہتی کچھ بھی نہیں ہوا، بس ایسے پریشان ہو رہی۔ قاسم کہتا ہے تم ایسے پریشان ہو، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ نیہا کہتی ہے کہ مجھے باہر جانے میں ڈر لگ رہا ہے، کہیں آنٹی مجھے ڈانٹ نہ دے، کہیں گے کہ تم نے میرے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکایا ہے۔ قاسم کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں، میری ماں بہت اچھے دل کی ہے، بس انہیں رات کو غصہ آ گیا، تم تمہاری بات نہیں مان رہی تھی، ابھی تم جاؤ ان سے معافی مانگ لو، کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اور نیہا کہتی ہے میں سے معافی کیوں مانگوں، میں نے کون سا کوئی غلطی کی؟ قاسم کہتا ہے میری ماں بہت اچھے دل کی ہے، تم نیچے جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، کھانا بناؤ میرے لیے، میں ابھی تیار ہو کے نیچے آتا ہوں۔ نشا سعد اور اس کی مما سب ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، تبھی نشا اٹھ کے ایک بریڈ لے کے جاتی ہے اور اپنے شیرو کو ڈالتے ہوئے کہتی ہے کہ شیرو تم چپ کر، تمہیں پتہ ہے نا کہ سعد کو تمہاری آواز بہت بری لگتی ہے، آ کے بیٹھتی ہے۔ اور سعد کی مما کہتی ہے کہ تمہیں کیا کہہ رہی ہو؟ سعد ایسا کہتا ہے، سعد کی مما کہتی ہے کہ سعد کو بہت پسند ہے پرندے۔ نشا کہتی ہے نہیں آنٹی کل یہ پرندہ بول رہا تھا اور سعد مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے۔ سعد کی مما کہتی ہے سعد میں کیا سنی ہوں؟ تبھی سعد کہتا ہے کہ مجھے بہت امپورٹنٹ کال آ گیا تھا مینیجر کا، تو میں بس وہی کام کرنے گیا تھا اور اس کو لگا کہ میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں، تو میری بہت اچھی وائف ہے، میں اس سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں۔